السلام علیکم ناظرین، سوچیں آج سال 2026 ہے اور آپ ایک طالب علم ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا شعبہ منتخب کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایک کامیاب اور خوشحال زندگی حاصل کی جا سکے۔ کیا ڈاکٹر اور انجینئر ہی سب سے زیادہ کمائیں گے یا پھر مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور نئی ٹیکنالوجیز ایسے نئے شعبے پیدا کریں گی جو آج شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 پروفیشنلز کی جو 2050 تک دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے شعبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ان شعبوں میں جانے کے لیے کون سی ڈگری درکار ہوگی، کتنا تجربہ چاہیے ہوگا اور ماہانہ آمدنی کتنی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویژن 2050 کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری پروفیشن شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ نمبر 1، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انجینئر۔ 2050 کی دنیا میں مصنوعی ذہانت تقریباً ہر شعبے کا حصہ ہوگی۔ ہسپتالوں سے لے کر بینکوں تک، فیکٹریوں سے لے کر اسکولوں تک، ہر جگہ AI سسٹم کام کر رہے ہوں گے۔ AI انجینئر وہ شخص ہوگا جو ان ذہین سسٹمز کو بنائے گا، تربیت دے گا اور بہتر بنائے گا۔ اس شعبے میں آنے کے لیے عموماً کمپیوٹر سائنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 4 سالہ BS ڈگری کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد پائتھن پروگرامنگ، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ جیسی مہارتیں سیکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس 3 سے 5 سال کا تجربہ ہو تو وہ پاکستان میں بھی لاکھوں روپے کما سکتا ہے، جبکہ عالمی سطح پر اس کی آمدنی کروڑوں روپے میں ماہانہ پہنچ سکتی ہے۔ نمبر 2، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ۔ جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل ہوگی، سائبر حملے بھی بڑھتے جائیں گے۔ کمپنیاں اپنے ڈیٹا اور سسٹمز کو محفوظ رکھنے کے لیے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس پر انحصار کریں گی۔ یہ ماہرین ہیکرز سے کمپنیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور حساس معلومات کو محفوظ بناتے ہیں۔ اس شعبے میں داخل ہونے کے لیے سائبر سیکیورٹی یا کمپیوٹر سائنس کی ڈگری مفید ہوگی۔ اس کے ساتھ ایتھیکل ہیکنگ اور سیکیورٹی سرٹیفکیشن بھی اہم کردار ادا کریں گی۔ 2050 میں ایک تجربہ کار سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ لاکھوں سے کروڑوں روپے ماہانہ کما سکتا ہے۔ نمبر 3، ڈیٹا سائنٹسٹ۔ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا از دا نیو آئل، یعنی ڈیٹا نئی دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ ڈیٹا سائنٹسٹ مختلف کمپنیوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں اور مستقبل کے فیصلوں میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس شعبے میں آنے کے لیے ڈیٹا سائنس، اسٹیٹسٹکس یا کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو SQL، پائتھن اور ڈیٹا انالیسس ٹولز آتے ہوں تو آپ کے لیے کامیابی کے مواقع کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، نمبر 4 پر ہمارے پاس آتا ہے روبوٹکس انجینئر۔ 2050 میں روبوٹس صرف فیکٹریوں تک محدود نہیں ہوں گے، وہ گھروں، ہسپتالوں، کھیتوں اور دفاتر میں بھی عام نظر آئیں گے۔ روبوٹکس انجینئر ایسے روبوٹس تیار کریں گے جو انسانوں کے مشکل اور خطرناک کام سر انجام دے سکیں۔ اس شعبے کے لیے روبوٹکس انجینئرنگ میں 4 سالہ ڈگری درکار ہوگی۔ تجربہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں آمدنی بھی تیزی سے بڑھے گی۔ نمبر 5، بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ۔ 2050 تک طب اور بایو ٹیکنالوجی میں حیران کن ترقی متوقع ہے۔ سائنسدان جینیاتی بیماریوں کا علاج کریں گے، نئی ادویات تیار کریں گے اور ممکن ہے کہ انسانی عمر بڑھانے والی ٹیکنالوجیز بھی متعارف کرا دیں۔ اس شعبے میں کامیابی کے لیے بایو ٹیکنالوجی میں BS کے بعد MS اور بعض اوقات PhD بھی ضروری ہو سکتی ہے۔ یہ طویل تعلیمی سفر ہے لیکن اس کے مالی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 6، اسپیس سائنٹسٹ۔ ایک وقت تھا جب خلا میں جانا صرف حکومتوں کا کام سمجھا جاتا تھا، لیکن اب نجی کمپنیاں بھی خلائی تحقیق اور کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ 2050 تک اسپیس مائننگ، اسپیس ٹورزم اور نئے سیاروں کی تحقیق بڑی صنعتوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اسپیس سائنٹسٹ اور ایروسپیس انجینئرز اس انقلاب کے مرکزی کردار ہوں گے۔ نمبر 7، رینیویبل انرجی انجینئر۔ دنیا تیزی سے تیل اور گیس سے صاف توانائی کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ شمسی توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے نظام اور دیگر رینیویبل انرجی سلوشن مستقبل کی ضرورت بن چکے ہیں۔ 2050 میں رینیویبل انرجی انجینئرز کی مانگ آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، فن ٹیک اسپیشلسٹ۔
बैंकिंग का निज़ाम तेज़ी से डिजिटल हो रहा है। मोबाइल वॉलेट्स, डिजिटल अदायगियाँ और नए मालियाती टेक्नोलॉजीज़ मुस्तकबिल की मुआशरत का हिस्सा बन चुकी हैं। फिनटेक स्पेशलिस्ट ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं जो लोगों के लिए माली लेन देन को आसान और महफूज बनाते हैं। नंबर 9, क्लाइमेट चेंज कंसल्टेंट। मौसमियाती तब्दीली दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। 2050 तक हुकूमतें और कंपनियां ऐसे माहिरीन की तलाश में होंगी जो माहौल दोस्त मंसूबे तैयार कर सकें। क्लाइमेट कंसल्टेंट मुस्तकबिल में इंतहाई अहम और बाअसर प्रोफेशन शुमार होंगे। नंबर 10, ह्यूमन AI कोलैबोरेशन मैनेजर। जैसे जैसे AI तरक्की करेगी, इंसानों और AI के दरमियान मुअस्सर तावन की ज़रूरत भी बढ़ेगी। ह्यूमन AI कोलैबोरेशन मैनेजर्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद करे, ना कि इनकी जगह ले। ये शोबे आज नया लगता है, लेकिन 2050 में दुनिया के लिए अहम तरीन प्रोफेशन में शामिल हो सकता है। 2050 में कामयाबी सिर्फ डिग्री से हासिल नहीं होगी दोस्तों, असल फ़र्क स्किल्स पैदा करेंगी। अगर आप आज साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डाटा साइंस पर तवज्जो देते हैं तो मुस्तकबिल में आपके लिए बेशुमार मौक़े मौजूद होंगे। मुस्तकबिल उन लोगों का नहीं जो तब्दीली का इंतज़ार करते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो ख़ुद को तब्दीली के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे बहुत अहम तालीमी शोबे। इसके साथ साथ हम दूसरे कारोबारी मौक़े और 50 ऐसे कारोबार भी शेयर करेंगे जिनमें आम लोगों के लिए कमाना आसान होगा। तो हम ये एक पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विजन 2050 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भी नए आने वाली वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे विजन 2050 की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।